اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا، تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا۔ تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے، بھر دے، بھر دے، جا جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے۔ پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناچنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مصلی پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا، نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے، پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، آئے ہائے، تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو۔ اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ۔ تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا۔ وہ کہتا جو میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کا مطالبہ ہے اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف۔ نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے، اجتماعی۔ جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے۔ وہ میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ، 700 دفعہ۔ اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو۔ نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دیا، زکوٰۃ دو، اور زیادہ ہو گیا حج کو جاؤ، رزق ہے حج کو جاؤ۔ رزق دیا غریبوں پہ خرچ کرو، شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ۔ شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے،
خوشی وہ کرو سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں، شادی کرو سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے، ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا، آپ کرو سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا، 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ، پر ناچ گانے کی محفلیں، راگ و رنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو۔ وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نے اندر ہی لے جاؤں۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے، میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے، اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو، نہیں روکا۔ میرا نبی عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوا، ورد میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو کھڑا ہوا گلاب کی طرح حسین نظر آتا تھا، اور یعصوب میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو سارے گھوڑوں میں یوں نظر آتا تھا جیسے مکھیوں میں مکھی کی ملکہ نظر آتی ہے۔ سکب کہتے ہیں بہنا، اتنا تیز رفتار تھا کہ یوں چلتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ سبہا تیرنے کو کہتے ہیں، ہوا میں جیسے کوئی چیز تیر جائے، اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جیسے تیر گیا ہو۔ سجل، سقب، سبہا، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے عالی شان گھوڑے ہیں، خوبصورت گھوڑے ہیں۔ تراز، لزاز، لحیف، یہ میرے نبی کی خوبصورت سواریاں ہیں۔ ہاں آپ گدھے پہ بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی گنجائش دے دی، آپ سجل اور ورد پر بھی سوار ہوئے، مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ اونٹ پر اور خچر پر سوار ہوئے، متوسط طبقے کو بھی آپ نے گنجائش دے دی۔ صحبا، جدعا، قصوا، عزبا، یہ آپ کی اونٹنیوں کے نام ہیں۔ دلدل، فضہ، یہ آپ کے خچر کے نام ہیں۔ وفیر، یافور، یہ آپ کے گدھوں کے نام ہیں۔ آپ پیدل بھی چلے، گدھے پر بھی چلے، خچر پر بھی چلے، اونٹ پر بھی چلے۔ آپ کے اونٹ کا نام عسکر تھا، اور اونٹنیوں پر بھی چلے، 4 اونٹنیاں آپ کی سواری میں رہی ساری زندگی، عزبا، جدعا اور قصوا، شہبا، اور آپ گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، عالی شان گھوڑے جن کا بھی میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ دے کر جوڑا خریدا گیا، پہنا اور اتار دیا، مالداروں کو گنجائش دے دی، قیمتی کپڑا پہننا چاہتے ہو تو پہن لو، پر ریشم نہ پہننا، سونا نہ پہننا، سونے کی انگوٹھی نہ پہننا، سونے کی زنجیریں نہ پہننا۔ اب چاہے تم جتنا مرضی قیمتی کپڑا پہنو، تمہارے نبی نے تمہارے لیے گنجائش دے دی ہے۔ وسیع دسترخوان، سعد بن عبادہ 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے پکا کے لائے۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہا آپ کو میں مغز کھلاؤں، میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے آپ کی خدمت میں پکا کے لایا ہوں، آپ بھی کھائیں، سب کو کھلائیں۔ مال دیا ہے، ایسے سخاوت کرو، اس طرح سخاوت کرو، لیکن ظالم نہ بنو کہ مال موسیقی میں جائے، مال زنا میں جائے، پیسہ شراب میں جائے، پیسہ نائٹ کلب میں جائے، پیسہ ہوٹلوں میں چلا جائے۔ یہ ظلم و ستم نہ کرو، غریبوں پہ لٹاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، بڑا کاروبار کرو، پر سود پہ نہ کرو، جھوٹ پہ نہ کرو، لین دین کرو پر جھوٹ پہ نہ ہو، لین دین کرو پر سود پہ نہ ہو، تجارت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار نہ دو، بے شک ادھار پہ کام کرو، پر میں پھر یہ کہتا ہوں پھر گالیاں نہ دو۔ جب ادھار دینے میں کوئی دیر کرے پھر گالیاں نہ دو، یا گالیاں دینا بند کرو یا ادھار دینا بند کرو، 2 کام میں سے ایک کرو۔ اتنا حوصلہ، اگر زیادہ آدمی ادھار تبھی دیتا، لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ منافع آ جائے گا، تو پھر حوصلہ پیدا کرو۔ پھر کوئی مال میں دیر کر دے، پیسہ دینے میں دیر کر دے، پھر اس سے گالیاں مت دو، ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ سن لو، میری غور سے سن لو، غور سے سن لو۔ اگر کسی کو ماں بیٹی کی گالی دے دی تو یہ بڑا مجرم بن گیا، وہ چھوٹا مجرم بن گیا ہے۔ 10 کروڑ نہیں کہتا ہوں میں، ساری زمین سونا بن گئی اور میرا کسی سے سودا ہو گیا، میں نے وہ اس کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں نے پورا آسمان سونے کا
اس کے عوض میں لے لیا، لین دین طے ہو گیا، وہ پھر گیا، وہ مال لے کے بھاگ گیا، میرا سونے بھرا جہان لے کے بھاگ گیا، اگر میں نے اس کو ماں یا بیٹی یا بہن کی گالی دے دی تو میں بڑا مجرم ہوں، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ بھائیو اور دوستو، اسلام اللہ کا ایک پیغام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے پیچھے اللہ کا کامل علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت، قدرت، جلال، جبروت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اسے بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو چکے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل نہیں سکتی۔ اپنے آپ یہ تبدیل ہو جائے، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ ساری دنیا کے کذاب، دجال اور ساری دنیا کے وہ چند سکوں پر بک جانے والے، وہ جتنا بھی زور لگا لیں اور جتنا بھی اس کے پیچھے پھریں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے اللہ باقی رکھے گا، جب وہ مغرب سے نکلے گا اسے خود اوپر اٹھائے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ کتاب فصلت آیاتہ ہے، یہ قرآن عربین ہے، یہ بشیرا اور نذیر ہے، لقوم یعلمون ہے، یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا ہے، یہ قول فصل ہے، وما هو بالهزل ہے، یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ اس کو سہار نہ سکیں، کائنات اس کو تھام نہ سکے، کہیں یہ سما نہ سکے، یہ تو مومن کا دل ہے جس میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں پابند کیے بغیر لوح محفوظ پر اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی لمبی چوڑی مخلوق قرآن کی ایک تجلی کے سامنے زیر و زبر ہو جاتی۔ ذرا سوچو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا چوڑا ظرف، کتنا بڑا دل کے اللہ کا کلام براہ راست الف با تا میں قید ہو کے نہیں آتا تھا۔ اللہ کا کلام اللہ ہی کے کلام کے ساتھ، اللہ کی آواز کے ساتھ وہ دل پر اترتا تھا، اور ہمارے نبی سارا ہی قرآن اپنے دل میں لے کر ہضم کر گئے۔ لوح محفوظ جسے ہضم نہ کر سکے، سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، اسے ہمارا نبی سارا ہی اندر میں لے گیا، سارا ہی برداشت کیا، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اسے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے۔ تو یہ الیوم اکملت لکم کا اعلان کرتا ہے اور اتممت علیکم کی بشارت سناتا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگاتا ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کی یہ وعید سناتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ بھی زندگی گزاریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، مردود ہو جائیں گے۔ اس پیغام ربانی کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں 4 تمغے عطا فرمائے، ہم چنی ہوئی امت ہیں، اللہ نے ہمیں چنا، ساری کائنات میں سے چھانٹا۔ هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، انتخاب کیا ہے، بلا مقابلہ تم منتخب کیے گئے ہو۔ اس امت کا شرابی زانی بھی اللہ نے منتخب کر کے اس امت میں ڈالا ہے، اس امت کی کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ نے منتخب کر کے اسے اس امت میں ڈالا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو، مرد ہو عورت ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہوں میں ڈوبا ہو، اسے حقیر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے حقیر سمجھنے پر۔ حقارت حرام ہے، اصلاح فرض ہے، ان دونوں میں توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آدمی کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ کتنا ہی نیک پاک کیوں نہ ہو، پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب آدمی کسی کو ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی نیکی پر وہ اتراتا ہے اور نازاں ہوتا ہے، کسی بے پرد کو پردہ دار عورت نے دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی،
کسی بے نمازی کو نمازی نے دیکھا اور نفرت کی نظر ڈالی، کسی حلال کھانے والے نے حرام کھانے والے کو دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی، تو پہلے یہ اللہ کی نظروں سے گریں گے، پہلے ان کا تختہ نکلے گا، پہلے ان کو اللہ پکڑے گا کہ تم ہو کون میرے بندوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والے۔ لست علیہم بمسیطر، حساب کتاب تیرے ذمہ ہے کہ تیرے رب کے ذمہ ہے، حساب تو نے لینا ہے کہ تیرے رب نے لینا ہے، تو اپنی امیت کو سنبھال، اپنے عمل کو سنبھال۔ اللہ نے ہمیں چنا، وجتباکم، ہم چنے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وکذالک جعلناکم امتا وسطا، کذالک، جیسے میں نے تمہیں اپنا پاک رسول دیا، کامل اکمل رسول دیا، جیسے میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی، جیسے میں نے تمہیں اسلام جیسا مذہب اور دین دیا، جیسے میں نے تمہیں کعبہ جیسا قبلہ دیا، اسی طرح میں نے کیا کیا ہے؟ جعلناکم امتا وسطا، میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے، دو طرفین، ایک ادھر ایک ادھر، یہ انتہا یہ انتہا، اس کے بیچ میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ تمہاری حیثیت چکی کے دو پارٹ میں کیل کی طرح ہے، وہ کیل سیدھا ہے، سلامت ہے، تو چکی کا پارٹ گھومے گا، آٹا نکلے گا، غذا نکلے گی، غلے پس پس کے نکلیں گے۔ وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پسائی خراب ہوگی، وہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر چکی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سیدھے کھڑے ہوئے ہو تو زمین کا پارٹ، آسمان کا پارٹ، یہ چکی کی طرح چلے گا اور اس میں سے خیر نکلے گی، تقوی نکلے گا، زہد نکلے گا، محبت نکلے گی، عدل نکلے گا، انصاف نکلے گا، ماں باپ کی محبت اور خدمت نکلے گی، پاک دامنی نکلے گی، توکل نکلے گا، زہد نکلے گا، اخلاق نکلیں گے، علم نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر مر مٹ جانا نکلے گا، اور عفاف نکلے گا، صلہ رحمی نکلے گی، احسان نکلے گا، رغبت نکلے گی، راہبت نکلے گی، ہر صفت اس میں سے پس پس کے باہر نکلے گی، اور تم مزے کی زندگی گزارو گے، تمہارے ساتھ غیر بھی گزاریں گے۔ اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں سے توکل کی بجائے حرص نکلے گا، طمع نکلے گا، اس میں سے بغض نکلے گا، حسد نکلے گا، لڑائی نکلے گی، قتل نکلے گا، بغاوت نکلے گی، تعصب نکلے گا، مذہبی تعصب بھی، قومی تعصب بھی، لسانی تعصب بھی، ملکی تعصب بھی، اور پیشے کا تعصب بھی۔ پھر اس کے اندر سے جہالت نکلے گی، اندھیرا نکلے گا، ظلم نکلے گا، ستم نکلے گا، ماں باپ کی نافرمانی نکلے گی، ناپاک دامن نکلیں گے۔ اور اگر تم بالکل ہی نکال دیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ آپس میں مل کر یہ کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تمہاری برکت سے دنیا قائم ہے، ہم نہ ہوں گے تو دنیا بھی نہ ہوگی، ہم نہ ہوں گے تو لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان موجود ہے قیامت نہیں قائم ہو سکتی۔ ہماری تو فعل تو ساری دنیا کو مل رہا ہے، چاہے ہم کتنے ہی گرے پڑے ہیں، ہماری تو فعل مل رہا ہے۔ ہم نہ ہوں گے تو کائنات نہ ہوگی، سورج نہ چمکے گا، زمین کا فرش بچھا نہ رہے گا، آسمان کی چھت تنی نہ رہے گی، چاند کبھی نہ مسکرائے گا، تارے جھلملائیں گے نہیں، ہوائیں چلیں گے نہیں، دریا بہیں گے نہیں، صبح آئے گی نہیں، شام آئے گی نہیں، موسم نہیں بدلیں گے، ہوائیں نہیں بدلیں گی۔ اس امت کا وہ انسان جو بالکل صرف کلمے کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جانتا ہے، کبھی بھول کے سجدہ بھی نہیں کیا، یہ بھی جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، کس لیے چنا ہے؟ کاروبار کرنے، فیکٹریاں بنانے، بنگلے بنانے، حکومتیں چلانے؟ نہیں، کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ اللہ نے ہم پر کرم، ہماری لاٹری نکلی ہے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے رسول اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ پھر یہی اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی بھی ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہمیں سب سے افضل اعلیٰ نبی ملا، سب سے بہترین نبی ملا، سب سے کامل اکمل صفات والا نبی ملا، پھر قرآن کامل ملا، شریعت کامل ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کام ذمے کیا لگایا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناؤ اور پہنچاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا۔ ہمارے نبی نے کہا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفحے ہیں، اس میں سے 80 صفحے میری امت کی
نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ نہ جائیں، کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جائیں. یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے. اس امت کو اللہ نے خود بلایا، خود بلانے والے کے ناز اٹھائے ہیں، ان کا اجر بڑھایا، ان کا عمل گھٹایا، عمل تھوڑا کر دیا، اجر زیادہ کر دیا، عمریں کم کر دی، کام کا زمانہ تھوڑا. پہلے لوگوں کی عمر 200 سال، 150 سال، 300 سال. آپ نے کہا میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان تھوڑے ہیں جو پار نکلیں گے. تو کام کا زمانہ تھوڑا، اجر بہت زیادہ. ان کے کام کا زمانہ بہت زیادہ اور اجر بہت تھوڑا. ایک آدمی 200 سال کام کر کے وہ نہ پا سکا جو اس امت کا 30 برس کام کر کے پا رہا ہے. ایک آدمی 300 سال کام کر کے وہ نہ پا سکا جو اس امت کا 50 سال محنت کر کے پا چکا ہے، اس سے آگے جا چکا ہے، پہلے جا چکا ہے. ایک اللہ نے اعزاز یہ ہمیں عطا فرمایا، کام کرنے مزدوری کا وقت تھوڑا، صلہ زیادہ، اجر زیادہ. دوسرا ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا تاکہ ہمیں جنت میں جانے کا انتظار تھوڑا رہے. انتظار بھی ایک مشقت ہے. گاڑی ٹائم پر ہو تو کہتے ہیں شکر ہے یار انتظار سے بچ گئے. وہ کہیں جی 2 گھنٹے لیٹ ہے تو منہ لٹک جاتا ہے کہ اب 2 گھنٹے پلیٹ فارم پہ بیٹھنا پڑے گا. تو اللہ نے ہمیں بالکل آخر میں بھیجا تاکہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو جائے. تیسرا اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم سے پہلے ہر امت کا قصہ سنایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، قوم عاد نے یہ کیا، ثمود کی قوم نے یہ کیا، اور شعیب کی قوم نے یہ کیا، قوم سبا نے یہ کیا، قوم فرعون نے یہ کیا، بنو اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا. سناتا آیا. جب ہماری باری آئی تو اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو نہیں سنائے گا. ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، نہ یہاں نہ وہاں، نہ یہاں نہ وہاں. قیامت کے دن ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گا، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا پردہ ڈال کے. اس امت کا حساب وہاں بھی ستاری کے ساتھ ہوگا. تو اللہ نے ہمیں آخر میں بھیج کر جرم پہ پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، کسی کو بتایا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کر دیا، اجر ایسا بڑھا دیا، ایک نیکی کرو 10 گنا، 10 کو کر دیا 700 گنا. جب ہمارے نبی نے 700 گنا پر بھی کہا یا اللہ زد امتی، یا اللہ 100 گنا بھی تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں ہمیں ڈانٹا تو ایسا خوبصورت ڈانٹ ہے سبحان اللہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کے بندے، اس کی مخلوق، ہم مٹی کے نطفے کے، گندگی کے، پیشاب کے، پخانے کے قربان جائیں اس مالک کے، خالق کے جو بے نیاز ہو کر بھی ہمارے ناز اٹھاتا ہے. ہمیں تنبیہ فرمائی. ایک کام ہم نے وہ کیا جو بنو اسرائیل کر رہے تھے، تو کہنا یوں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ تم بھی وہی کر رہے ہو جو بنو اسرائیل کر رہے تھے. تو مشابہت ذرا ایسی قوم سے ہو جاتی جن کو اللہ نے کبھی بھی پسند نہ فرمایا. جب کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اعلیٰ چیز کے ساتھ تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ادنا سے دی جائے تو مقام پست ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ چاند جیسا ہے تو یہ اس کے مقام کو ہم نے بلند کیا. ہم کہیں وہ چوہے جیسا ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو دریاؤں جیسا ہے، سمندروں جیسا ہے تو اس کی سخاوت کے مقام کو بلند کیا. ہم کہیں وہ تو مکھی چوس ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا. جب کسی کو تشبیہ ادنا سے دی جائے وہ بھی ادنا ہو جاتا ہے، اعلیٰ سے دی جائے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنو اسرائیل کے ساتھ مشابہت سے بچایا. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنے رسول سے کیسی باتیں پوچھ رہے ہو. آگے ہونا چاہیے تھا کما سأل بنو اسرائیل موسیٰ، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. یہ اصل عبارت یوں ہے، پر اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کیا کہنے اس اس امت کے پر سخاوت کے اور رحمت کے اور احسان کے اور ستاری کے. اللہ نے عبارت بدل دی، کیا کہا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. بنی اسرائیل کو بیچ میں سے کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا. کیا چاہتے ہو، اپنے نبی سے ویسے سوال کرتے ہو جیسے موسیٰ سے کیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. وہ ہمارے رب نے ہمیں بنی اسرائیل سے مشابہت دینا بھی پسند نہیں فرمایا. وہ کیسا مہربان اللہ ہے اس امت پر. جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں جبریل نے آ کر عرض کیا کہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. آپ کی اجازت ہوئی، ملک الموت اندر آیا.
ادھر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے جب سے موت کا کام میرے سپرد کیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے جانا ہے، بغیر پوچھ کے نہیں جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھنا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں گا تو میری روح نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اچھا پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے، جبریل پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ بات اس وقت نہ ہوتی تو آج ہم انسان نہ بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا جانوروں میں مسخ ہو چکے ہوتے، ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، زمین میں دھسا دیے جاتے، پتھروں میں ہمیں پتھروں سے کچل دیے جاتے۔ پر یہ اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں، احسانات ہیں کہ جاتے جاتے بھی ہمارے لیے کام کر گئے اور ہمیں اس خوفناک پکڑ سے بچا گئے جو پہلی قومیں ان گناہوں کی وجہ سے پکڑی آتی تھیں جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اور پوری طرح مبتلا ہیں۔ کون سا کام ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور آج نہیں ہو رہا؟ ہر وہ کام ہو رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہے کہ وہ اس محبوب کی دعاؤں کے توفیل وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ یہ امت وسط ہے، یہ امت خیر امت ہے، یہ امت مجتبی امت ہے۔ چوتھا اعزاز اللہ نے بخشا کہ لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے ہمیں گواہ بنایا، اللہ نے ہمیں شاہد بنایا، اللہ نے ہمیں داعی الی اللہ بنایا۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سناتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، مخلوق سے توڑتے ہیں۔ توڑنے سے مراد قطع تعلق نہیں، توڑنے سے مراد ہے دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف۔ دعاد و ربی بن عامر کو جنہوں نے کسرا کے دربار میں کہا ان اللہ ابتعثنا، سنو ہمیں ہمارے خلیفہ نے نہیں بھیجا، ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها فارسلنا بدینہ الى خلقہ۔ ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کا بندہ بنا دیں، اور ساری دنیا کے باطل مذاہب کے ظلم سے نکالیں اور اسلام کے عدل میں داخل کر دیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکالیں اور دنیا کی وسعتوں پر ان کو ڈال دیں۔ یہ پیغام دے کر ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو جو عزت اور اعزاز ملا وہ اللہ کے سفیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، سفیر پاکستان بھی پاکستان کا شہری ہے، اس کا اعزاز اور اس کی عزت اور اس کی رعایت اور اس کے لیے پروٹوکول اور، میں عام شہری ہوں، میرے ساتھ معاملہ اور ہے، سفیر پاکستان کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوروں سے نمایاں کر دیا، ممتاز کر دیا، افضل کر دیا، اعلیٰ کر دیا، برتر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے بڑھ کر کوئی امت ہے؟ تو نے بادلوں کا سایہ کیا، تو نے من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ امت مجھے دے دے گا، نہیں آپ کو نہیں، وہ میرے حبیب کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ میرے بھائیو، دنیا اندھیروں میں ہے، اللہ کو نہ جاننا سب سے بڑا اندھیرا ہے، اللہ کے رسول کو نہ جاننا سب سے بڑا اندھیرا ہے، جنت کے شوق کا اٹھ جانا سب سے بڑا اندھیرا ہے، جہنم کے خوف کا نکل جانا سب سے بڑا اندھیرا ہے، رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، زنا کے بازار اور شباب پر پہنچ جائیں، شراب و کباب تہذیب بن جائے یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، ظالم دندنائے، مظلوم سسکے اور رینگے اور اس کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائیں اور سدا بصحرا بن جائیں یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، گالی گلوچ ہو یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، نمازوں کا چھوٹ جانا، مسجدوں کا ویران ہو جانا یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، موسیقی کی محفلوں کا اپنے شباب پر ہونا اور کھوے سے کھوا چھلنا اور ازدحام اور رش کا ہونا یہ بہت بڑا اندھیرا ہے، مسلمان بیٹیوں کا اپنے جسم کی نمائش کر کے پوسٹروں کی زینت بن جانا، اشتہاروں کی زینت بن جانا یہ بہت بڑا اندھیرا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے کہ فریج بھی بیچنا ہو تو عورت ننگی کی جا رہی ہے اور ٹیلی فون بیچنا ہو تو عورت ننگی کی جا رہی ہے،
چاکلیٹ بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جا رہا، اور ڈبا روٹی کو بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جا رہا، واشنگ مشین کو بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جا رہا، کپڑوں کو بیچنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جا رہا۔ یہ اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، یہ وہ اندھیرے ہیں۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا۔ یہ وہ اندھیرے ہیں جو تہ در تہ ہیں، جو پے در پے ہیں، جو پے ہم ہیں، جو مسلسل ہیں، جو اوپر نیچے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کا کہ میرے بھائیوں حکومتوں کے پاس علاج نہیں، ان اندھیروں کو دور کرنے کا سائنسدانوں کے پاس علاج نہیں، ان اندھیروں کو دور کرنے کا دانشوروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ تہجد پڑھ رہا تھا تو فون میرا کھلا ہوا تھا، بند کرنا یاد نہ رہا۔ تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نمبر سے 80 کالیں آئی ہوئی تھیں، 80 دفعہ ایک ہی نمبر نے۔ اس وقت ہوتے تھے موبائل جس میں آ جاتا تھا ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چل رہا، 80 دفعہ اس میں کال ایک ہی نمبر سے تھی۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، کوئی 1 اور 2 کے درمیان، سردیوں میں لمبی رات ہوتی، تو فون کھلا رہ گیا، تو گھنٹی بجی، میں گھبرا کے اٹھا، اللہ کرے خیر ہوئے، اس ویلے دا فون، اللہ کوئی خیر دی خبر سنا، کوئی بری خبر نہ سنا۔ تو میں نے ایسی آدھے آنکھیں کھلی آدھے بند، میں نے کہا جی او جی پوچھنا ہے بھائی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ تو رات دے 2 بجے میں نے فون کر کے پوچھتا پہ میں ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں۔ یہ حدیث آج موبائل پہ فٹ آتی ہے کہ ایک دفعہ پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں کوئی کسی کو ڈائریکٹ کال نہیں کرتا ہے، پہلے میسج کرتا ہے، میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، وہ اگر یس کرے گا تو پھر یہ کال کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک تو گھنٹیاں گانے کی ہیں، اور بھول گیا بیچارہ نماز میں تو لگا ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے میں ایک آدمی کا فون بجنے لگا، اس کی ٹون لگی ہوئی، میں کہا میں اس کو کون سمجھائے۔ تو آج فون اس کا مصداق ہے کہ کم از کم مصروف آدمی کو ایسے تنگ نہ کرو، پہلے اجازت لو، اجازت نہ ملے تو برا نہ مناؤ۔ اب چونکہ میں پورا سال بیمار رہا، بہت تکلیف میں، اللہ نے کاٹی، اللہ اپنے فضل سے میسج آتے ہیں، میں نہیں اٹینڈ کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں۔ تو ابھی کل کی بات ہے کہ پرسوں کی ایک میسج آ رہا تھا مسلسل، میں ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ تو وہ کوئی لڑکی تھی، اور انہوں نے کہا اگر میں کسی مالدار کی بیٹی ہوتی پھر تو تم بڑی جلدی میرا فون اٹھا لیتے، پھر آگے سے اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے۔ اور جو کوئی کسی لڑکے کا نہ اٹھاؤ، غریب جو ہوتا وزیر اعلیٰ تو بھاگ کے میرا فون اٹھاتا۔ بھئی اگلا کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے۔ اس سارے سال میں زیادہ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی، زیادہ فرائض بھی بیٹھ کے پڑھے، کھڑا ہوا جاتا ہی نہیں تھا۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ کوئی فون نہیں اٹھاتا تو بدگمانیاں، کس قدر خوبصورت بتایا گیا کہ دروازے پر جا کر بھی کہا جائے بھی نہیں مل سکتے تو گالیاں دیتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ فرجعوا، قرآن میں آتا ہے نا، هو ازکا لکم، لیکن یہ وہ ابواب ہیں۔ اب ان کی شرح دیکھنا، اس کی شرح ہے نا، وہ کیا نام ہے، تحفۃ الاحوذی، اسی کی شرح ترمذی کی، کہ کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ گھر پہنچ کر بھی اگر وہ کہے میں نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، پھر مل لیں گے۔ تو یہ استیزان کا آج کا زیادہ مصداق یہ ٹیلی فون ہے۔ کسی کو تنگ مت کرو۔ وہ ایک میسج آیا تھا، یا میرا فون اٹھاؤ یا اپنا نمبر تبدیل کرو۔ تو بیٹا کسی کے لیے دکھ نہ بنو۔ اور خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، غور سے سنو۔ تم گھر میں ہو، ماں کے سامنے بیٹھے ہو، ٹیلی فون بج جاتا ہے، مت سنو، یہ ماں کی توہین ہے۔ باپ کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ باپ کی توہین ہے۔ بیوی کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا فون بجتا ہے، مت سنو، یہ بیوی کو دل توڑنے والی بات۔ بیوی کا فون بجتا ہے، وہ خاوند کے سامنے بیٹھی ہے، مت سنیں، یہ خاوند کا دل خراب ہوگا، اس نے ہماری فیملی لائف برباد کر دی ہے۔